یہ جو اگریشن ہے اطہر، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بھی تھوڑا سا چونکہ اپوزیشن پلے کرنا ہے پیپلز پارٹی کو، تو وہ اس طرح کی گفتگو کرے گی. پھر پبلک امیجنیشن سے بھی تحریک انصاف کو ریپلیس کرنا ہے بھائی کہ بطور اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی گفتگو کرے، حالانکہ وہ وفاق کے اندر پراپر اس نظام کے اسٹیک ہولڈر بھی ہیں. دیکھیں، یہ ویسے ہی ہے کہ یہاں پہ آج ہم بحث کریں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اطہر کاظمی سے اختلافات بہت زیادہ شدید ہو گئے ہیں، اور میں اور اطہر کاظمی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں اور اطہر کاظمی ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں. کون سا ایسا امپورٹنٹ ایشو ہے جہاں پہ آپ کو ان کا اختلاف نظر آیا؟ آج ہی IMF کی سٹوری آئی ہے جو ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کی ہے شہباز رانا صاحب کی، کہ 2 سالوں میں تقریباً 11 ارب ڈالرز کے جو اعداد و شمار ہیں ان میں تضاد ہے معیشت کے حوالے سے. کیا اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا؟ یہاں پہ بجلی مہنگی ہوگی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے؟ یہاں پہ چینی ایکسپورٹ ہو گئی، کیا آپ کو لڑائی نظر آئی؟ اس وقت بھی آپ ماشاءاللہ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب بھی دوبارہ ملک سے باہر چلے گئے اور آپ کے صدر بھی ملک سے باہر ہیں. کیا انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ جو IMF سے ہم پیسہ لیتے ہیں اور یہ جو تھوڑا تھوڑا پیسہ ہم نے عوام میں بانٹنا ہے یا کسانوں میں بانٹنا ہے، یہ پیسہ ہم اس طرح کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کوئی جہاز لے کے جاپان جا رہا ہے، کوئی جہاز لے کے چائنا جا رہا ہے. کبھی کسی بھی عوامی ایشو پہ آپ کو ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئی؟ یہ بنیادی طور پہ اپنی جو ایک جگہ بنانی ہے سیاسی، یہ اس چیز کی کوشش ہے. کوئی صوبائیت کا کارڈ کھیل رہا ہے، پیپلز پارٹی پرانا کھیلتی رہی ہے، اب نون لیگ والے کھیل رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے ووٹس کو گیدر کرنا ہے، اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ عوام کے شعور کی توہین سے زیادہ اور کچھ نہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف ہے، بھائی اگر آپ خلاف ہیں تو بالکل درست فرمایا ابھی رانا صاحب نے، آپ کہہ دیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. 1 منٹ یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے. اور زرداری صاحب کس کا ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج جو ہے شرجیل محمد صاحب بھی کہہ رہے تھے 2024 کا الیکشن کیسے ہوا، تو بھائی آپ انہی کے ووٹ لے کے تو آپ چیئرمین سینٹ بن جائیں، آپ صدر بن جائیں. لیکن اطہر جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں بالکل ٹھیک بات ہے، یہ اکٹھے ہیں، لیکن یہ جو نہری پانی کا تنازع ہے نا، یہ کچھ مہینے پہلے بھی اٹھا تھا، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے سندھ کے اندر اس کو سسٹین کرنا، کہ اگر یہ کہیں نہ کہیں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آگے بڑھتا ہے. ماریا، اس کی تو صدر زرداری نے خود منظوری دی تھی. وہ تو زرداری صاحب اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے جدھر یہ سارا معاملہ پیش کیا گیا تھا. بعد میں جب قوم پرست اٹھ کے سامنے آگے، کیونکہ اب یہ جماعت وہ قومی لیول پہ تو اس طرح ووٹ نہیں لیتی، سندھ میں ان کا ووٹر بیس ہے، انہوں نے قوم پرستوں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ سارا معاملہ اس طرف گیا. پہلے تو ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا. ابھی بھی ایوان صدر کے ٹویٹر ہینڈل پہ وہ پوری پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے جس میں زرداری لیکن سیاسی طور پہ پھر اثر انہوں نے جو نیشنلسٹ کے ساتھ سب کو معلوم ہے کہ بھائی پسے پشت پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی، یعنی کہ یہ ایشو آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ PMLN پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب کے درمیان بڑھ سکتا ہے؟ نہری پانی کا ایشو جنمن ایشو ہے، یہ کنسرنز ہیں سندھ کے حوالے سے، صحیح غلط وہ علیحدہ میں اس کو بعد میں ڈیبیٹ کریں گے. دیکھیے ہماری کافی ایسے ایشو ہیں جن میں ان کا کافی زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، ضیاء الحق کے سیاسی جانشین، بھٹو کے سیاسی وارث، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا نظریہ ایک ہو گیا. بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اصل ایشو ان کا یہ ہے کہ جب تک ایک تیسری سیاسی قوت ہے عمران خان صاحب کی، جس کے ڈر سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو تب تک یہ اکٹھے ہی رہیں گے، اختلافات سمر کرتے رہیں گے، لیکن یہ بوائل نہیں ہوں گے. اس پوری گفتگو میں اطہر جیسے ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی PMLN کی، PTI جو ہے وہ صحیح بات ہے کہ بھئی جو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے وہ آپ نے کر. بجٹ جب ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ ہم عوام پارٹی ہے، کتنی مختصر سی جماعت ہے، لیکن ان کی سب سے مؤثر پریس کانفرنس ہوتی ہے، ادھر بھی ہم اتنا کوئی رد عمل نہیں دیکھتے. اب ان کمیٹیوں سے نکلنا، خاص طور پہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، جو سارے سوالات اگر پوچھنے ہیں تو وہاں پر اپوزیشن کے لوگوں نے ان کمیٹیوں میں پوچھنے. اگر آپ وہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر یہ نیریٹو کیسے جنریٹ کرنا ہے، اور نیریٹو جنریٹ کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو کوسچنز پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اٹھا رہی ہے وہ وہاں پہ بڑی پارلیمانی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی اٹھا سکتے تھے، اس کو بہتر طریقے سے بھی وہ کر سکتے تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیپلز پارٹی کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے. ملک احمد بچر صاحب اٹھاتے تھے، بہت سارے کوسچنز کرتے تھے، ناہل ہو گئے، عمر ایوب صاحب کرتے تھے، شبلی فراز صاحب کرتے تھے،
کسی کو سزا ہو گئی، کسی کوئی روپوش ہو گیا، تو وہ بھی سارے معاملات ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ جتنے بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں ان کو یہ چیز تو دیکھنی ہوگی کہ سیاست آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ عوام کے مسائل پہ بات نہیں کریں گے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوں یا پنجاب کے اندر ہوں، تو آپ کی سیاست تو ایک طرح سے ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. اب پیپلز پارٹی نے جو کچھ کوشچنز کیے، چودھری منظور صاحب کو آپ دیکھ لیں، ندیم افضل چند صاحب کو دیکھ لیں، بڑی شائستہ گفتگو کی منصور چودھری صاحب نے، منظور صاحب نے، ندیم افضل چند صاحب نے. یہ وہ کوشچنز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھائے جانے چاہیے تھے تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب کے اندر. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کو لگتا ایسے ہے کہ تحریک انصاف کہیں نہ کہیں جو سیاسی حکمت عملی ہے، چاہے وہ ایک موثر کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی موثر آواز اٹھانی ہو، کہیں پہ آپ کو کمی ضرور نظر آتی ہے. اور اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اپوزیشن انہوں نے حکومت کی کرنی ہے وہ زیادہ اپوزیشن ایک دوسرے کی کرے. مطلب پچھلے ہفتے ڈسٹیسفل بیانات گنڈا پور صاحب کی جانب سے آئے، علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، ایک دوسرے پہ ایجنٹی کے، غداری کے یہ جو الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ تو اپوزیشن، یہ کس کی اپوزیشن کر رہے ہیں حقیقی طور پہ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، جماعت کے اندر بہت سارے اختلافات بھی ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن جس طرح کے حالات کا ان کو سامنا ہے، کیا وہ مداخلت جو خیبر پختونخوا کے اندر ہوتی ہے کیا وہ پنجاب کے اندر ہو سکتی ہے؟ پنجاب میں کوئی افسر اس طرح ادھر ادھر جا سکتا ہے جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر مداخلت کی جاتی ہے سینٹر کی جانب سے؟ کبھی گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی اور. تو وہ ایک مختلف حالات کے اندر سیاست کر رہے ہیں. اس وقت یہ کہنا کہ تحریک انصاف کی سیاست کو ہم کمپیئر کریں پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جماعت سے، میرے خیال میں وہ تھوڑا سا انفیئر ہوگا. کتنے ان کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی میں تمام اپوزیشن لیڈران اس وقت سزا یافتہ بھی ہو گئے ہیں اور ان کو سیٹوں سے نائل بھی کر دیا گیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے بڑی جلدی سے ان کے نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی جاری کر دیے. تو میرے خیال میں وہ ایک ڈفرینٹ، آپ کو اس وقت واقعی دو پاکستان نظر آ رہے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور ایک تحریک انصاف کا. بہت شکریہ عامر الیاس.